بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی یونس علی، پروگرام دا ڈیبیٹ کے ساتھ ڈی ٹی وی کے لیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اس وقت سیاسی دنگل جو ہے وہ اپنے تقریباً عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ آمدہ الیکشن، جنرل الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً ایک مہینہ بھی تقریباً پورا نہیں رہتا ہے، 20-22 دن باقی رہتے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے جنرل الیکشن کے لیے۔ گلگت بلتستان جنرل الیکشن کے لیے پورے گلگت بلتستان سے اسمبلی کے 24 نشستوں کے لیے تقریباً 300 کے قریب یا 300 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں اس دنگل میں اپنی تباہ آزمائی کے لیے۔ دوسری جو بات ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے مرحوم صدر سید جعفر شاہ صاحب کی فوتگی کے بعد حلقہ 3 کے الیکشن جو ہیں وہ 7 دنوں کے لیے پاسپون کیے گئے ہیں، اور 22 نومبر کو یعنی 15 نومبر کو گلگت بلتستان اسمبلی کے جنرل الیکشن ہوں گے اور 22 نومبر کو حلقہ 3 کے ضمنی الیکشن ہوں گے۔ میں یہاں ایک بات اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ جنرل الیکشن کی سابقہ جو جنرل الیکشن کے لیے جو کاغذات نامزدگی حلقہ 3 سے جمع ہوئے تھے، ان کی تعداد جو تھی وہ 15 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اب جبکہ ضمنی الیکشن کے لیے نئے کاغذات نامزدگی جو جمع کرنے کے لیے جو تاریخ دی گئی تھی کل 22 نومبر کو، کل ہم نے دیکھا کہ تقریباً 21 امیدوار جو ہیں وہ حلقہ 3 کے دنگل میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اس میں ایک خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 21 امیدواروں میں صحافت کا ایک درخشاں ستارہ، ہمارے دوست، ہمارے کلیگ بھی الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ آج ہم اس کے ساتھ آپ کی نشست کرائیں گے۔ سمر عباس قذافی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ سمر، چونکہ الیکشن سیاستدانوں کا کھیل تھا، ایک صحافی جو ہے وہ سیاست میں آنے کی یقینی طور پہ ایک جنرل پرسپشن بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک صحافی بھی اس الیکشن میں میدان میں آئے ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یونس صاحب آپ کا، ہمارے کیمرے کے پیچھے مجاہد صاحب اور ڈی ٹی وی کا پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں۔ یقیناً آپ لوگ محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے علاقے کے ایشوز کو، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ آپ نے صحافت سے جو ہے وہ سیاست کی طرف آپ کو کیسے آنا ہوا، سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ کی جو پارٹی ہے میں اس کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک موقع فراہم کیا الیکشن میں حصہ لینے کا۔ باقی رہی بات، سیاست جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے اور ایک مقدس شعبہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم عوام کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ گناہ سمجھا گیا ہے اور سیاست کو گالی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ اوورال اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں سمجھائیں تو سیاست جو ہے وہ کسی کی میراث یا وراثت یا یہ کہہ سکتے ہیں سمجھ کہ اسپیسیفک لوگوں کے اندر سیاست کو دیکھا جاتا ہے، بس مخصوص لوگوں تک جو ہے وہ جو ہے محدود رکھا گیا ہے۔ صحیح ہے، جو ہے وہ اس میں ایک خاص طبقہ جو معاشرے کا جو انفلوئنشل جو طبقہ ہے، مراد یافتہ طبقہ ہے، وہی لڑ سکتا ہے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ کوئی نیا بندہ، ایک عام معاشرے سے ایک بندہ اٹھ کے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا ہے۔ باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جو ہے وہ آپ اس جمہوری پروسیس کے اندر، اس جمہوری نظام کے اندر کوئی بھی بندہ جو اچھی ویژن رکھتا ہو، اچھی سوچ رکھتا ہو، وہ بھی اس پولیٹیکل جو پروسیس کے ذریعے سے، اس سیاست کے ذریعے سے، الیکشنز کے ذریعے سے، جو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے، جو بندہ اچھا ویژن رکھتا ہے، کمپیٹنٹ ہے، جس کی اچھی سوچ ہے، جو عوامی ایشوز کو سمجھ سکتا ہے، وہ بھی اس سیاست میں حصہ لے کے جو ہے وہ عوام کے درمیان جا سکتا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل اس کے اگر ہم پروسیس ہے، یہ اس کا بالکل اہم حصہ ہے۔ باقی بدقسمتی سے یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو قابل ہیں، انہوں نے اس سیاست کے جو شعبے کو جو ہے وہ نظر انداز کیا ہوا ہے، وہ اس شعبے میں نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ سپوز ہمارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی پوسٹ ایڈورٹائز ہوتا ہے تو وہاں پہ جاب اپرچونٹیز آتی ہے، تو وہاں پہ ایک پوسٹ کے لیے
ایون چاہے وہ چھوٹی سی پوسٹ کیوں نہیں ہو وہاں پہ کم سے کم 1000 لوگ اپلائی کرتے ہیں، منیمم ہوتے ہیں وہاں. ہاں. بالکل. اسی طرح ہمارے گلگت بلتستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان جو اسمبلی کی جو 24 سیٹیں ہیں وہاں پہ اس وقت آپ مثال لے لیں کہ 24 حلقوں کے اندر اس وقت تقریباً 300 کینڈیڈیٹس میدان عمل میں ہیں. ہاں. اسی طرح جب ہم اپنے حلقے کے اندر آتے ہیں تو ہمارے حلقے کے اندر تقریباً اس وقت 21 کینڈیڈیٹس اس وقت میدان عمل میں ہیں. صحیح. اس سے کیا ہوتا ہے کہ چلو 7-6 افراد تو نہیں آگے نئے چہرے آ گئے یہ کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک پوسٹ کے لیے 1000 لوگ اپلائی کرتے ہیں، اس طرح اتنی اہم پوسٹ جو زندگی کا اہم شعبہ ہے، جہاں پہ اچھی قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں، پالیسیز بنتی ہے، آپ کے جو منتخب عوام کی ووٹ سے جو منتخب ہو کے اسمبلی کے اندر جاتا ہے وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے. سوال کو یہاں پہ ذرا کٹ کرتے ہوئے میں تھوڑی سی، چونکہ آپ ایک ویل کوالیفائڈ صحافی ہیں، ایک ویل کوالیفائڈ علاقے کے ہمارے اس علاقے کے فرزند ہیں. آپ نے ماس کمیونیکیشن میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے. آپ خود ایک اخبار جو ہیں وہ خود نکالتے ہیں، ہم کلیگ ہیں، ہم سارے ہم بیٹھتے ہیں. تو کیا آپ نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس سیاست کے اس فریم کو، اس دنگل کو اگر ہم نہ جائیں تو یعنی یہ ایک سبق کسی کو، یعنی لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمر عباس کی الیکشن لڑنے کی وجہ جو ہے، کاوش جو ہے، لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ بھائی یہ سیاست کسی کی جاگیر نہیں ہے. بالکل. ہم میں سے کوئی بھی، ہم اپنے آپ کو اگر اہل سمجھتے ہیں تو ہم نے یہ سیاست لڑنی ہے، الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، اپنی قوم کو اویئر کرنا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہمارا جو اس الیکشن میں حصہ لینے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہ ہے کہ عام ماسس کو یہ اویئرنیس دینا ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی کی جاگیر، وراثت یا کوئی اس کا کیا کہتے ہیں حصہ نہیں ہے. اس میں ایک عام بندہ بھی اٹھ کے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، پبلک کے درمیان جا سکتا ہے. بیسکلی اس سے کیا ہوگا کہ عوام کے پاس چوائسز زیادہ آ جائیں گی. جب اچھے کمپیٹنٹ لوگ اس کے اندر اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں گے، آسانی ہوگی. ہاں موسٹلی اگر ہم گلگت بلتستان کی اوورال حلقوں کے اندر بات کرتے ہیں تو پچھلے 40 سالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس وہی مخصوص لوگ ہی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ ون کر جاتے ہیں. صحیح. عوام عوام کے پاس چوائس نہیں ہے. ہمارا اس سسٹم پولیٹیکل پروسیس کے اندر آنے کی سمر کی جو روایتی جماعتیں ہیں، وفاقی جماعتیں، وہ اپنے روایتی لوگوں کو ہی ٹکٹ دیتی ہیں، وہ بھی نئے لوگوں کو آگے لے کے نہیں آتی ہے نا. یعنی کنٹینیو انہی کو ٹکٹ ہی دیتی ہے. اگر 10 سال پہلے ایک بندے کو ایک جماعت نے ٹکٹ دیا ہے، اس نے ون کیا ہے یا وہ ہار گئے ہیں، تو بھی اسی کو ہی، جب تک وہ زندہ ہے اسی کو ہی اس نے ٹکٹ دے کے اسی کو ہی میدان میں اتارنا ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اچھا اس میں اس طرح ہے کہ یہ سیاست بیسکلی جو ہے وہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر یا ہم گلگت بلتستان کے ڈائنامکس کے اندر بات کرتے ہیں پولیٹیکلی، یہاں پہ ایک تو سیاسی نظام جو ہے وہ کمزور رہا ہے، اور دوسرا پولیٹیکلی اویئرنیس ہمارے عام عوام کے اندر، پبلک کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے، اور دوسرا سیاست کو جو ہے وہ ایک ڈرائنگ روم کی سیاست ہمارے یہاں پہ کی جاتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اس ڈرائنگ روم کی سیاست کو نکال کے جو ہے وہ عوام کی ایلیٹ کلاس کے لیے ان کے وسائل، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آج تک غریب طبقہ جو ہے اس کی دہلیز پہ نہیں ہے. سیاسی لوگ اس یعنی ایک کٹیا میں بیٹھنے والا غریب آدمی، ایک جھونپڑی میں رہنے والا، اپنے آپ کو وہ اس کھول میں، اس سیاسی کھول میں نہیں سمجھتا ہے کہ بھائی یہاں میری بقا ہے، میرے وسائل، میرے مسائل کا حل یہاں ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے. یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا. اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو غلطی ہے وہ ہماری عوام کی ہے. عوام نے اس میں حصہ نہیں لیا، اس پروسیس کے اندر حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھی قیادت سامنے نہیں آ گئی، اور معاشرے کے اندر جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ گناہ سمجھا جاتا ہے. ایک غریب بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ الیکشن جو ہے وہ امیر لوگوں کا کام ہے، جس کے پاس پیسہ ہو وہ بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. کیونکہ غریب کے مسائل حل ہی نہیں ہوتے ہیں نا. آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، کوئی غریب آدمی جو ہے وہ توقع نہیں باندھ سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کو اچھی تعلیم ملے، اس کے بیٹے کو اچھی صحت ملے، اس کے بیٹے کو بھی نوکری ملے. بالکل کہ وہ توقع نہیں رکھ سکتا ہے. یہ ایلیٹ کلاس کا ہو کے رہ گیا، یا یہ اس کو کہہ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس کا بزنس ہو گیا. یہ طبقاتی نظام جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ رہا ہے معاشرے کے اندر. نہیں اس میں ہمیں جو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے نا وہ ووٹر کی ہے، آپ کی ووٹ کی طاقت. ووٹ تو غریب آدمی دیتا ہے سمر، دیتا ہے، لیکن وہ صحیح جگہ تک وہ نہیں پہنچتا ہے. مینس عوام کے پاس مینس ہم اس کی مثال ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 40 سالوں کے دوران اگر جو ہے پبلک نے ووٹ دیا ہے، اگر ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے، ووٹ کی جو طاقت ہے، اس کی اہمیت ہے، تو سمجھو کہ ہم نے دریا برد کیا ہوا ہے یا اس کو آگ لگایا ہے. ووٹ جو ہے وہ بہت اچھا اس میں میں آ رہا ہوں اس کو، اس ووٹ کی طاقت جس کی آپ نے بات کی ہے نا، ووٹ کی طاقت کیا ہمارا طبقہ، ہمارا ووٹر سمجھتا ہے کہ میرے ووٹ کی طاقت یہ ہے کہ میں اپنے وسائل جو ہیں
اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ نکال ووٹ سکتا کے ذریعے سے ہوں. یہ ہے ہمارے، یہ شعور ہے ہمارے معاشرے کے اندر سے. اس حوالے سے جہاں تک ہم اس کی گلگت بلتستان کے ڈائنامکس کی بات کریں حلقے کے اندر، اس حوالے سے عام ماسس کے اندر ووٹ کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے. ووٹ کو جو ہے وہ ہم نے جسٹ ٹائم پاس سمجھا ہوا ہے. موسٹلی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس فارغ بیٹھنے سے جا کے الیکشن کے دنوں میں جا کے ووٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے، ڈول دھماکے ہوتے ہیں جی. اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ایک عوامی ایک طاقت ہے. آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ووٹ دینا اس کی بیعت کرنے کے مترادف ہے. صحیح. اگر آپ کے ووٹ کے ذریعے سے آپ کسی اچھی قیادت کو سامنے نہیں لے کے آتے ہیں جو آپ کے غلط فیصلے کرتا ہے، جو آپ کی ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو غلط بندے کو آپ انتخاب کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسائل کریٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی طاقت کو سمجھتے ہوئے، عوام نے ووٹ کی جو پاور ہے اس کو سمجھتے ہوئے اچھی لیڈرشپ کو آگے لے کے آنا ہے. ووٹ کی اہمیت ماضی میں آج تک جو ہے وہ ووٹر کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. صحیح. یہاں پہ ہوتا کیا ہے، جو الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ عام ماسس کے درمیان جا کے وہاں سے ووٹ لے کے آ جاتے ہیں. ووٹر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا وہ میڈیٹر کہہ سکتے ہیں، میڈیٹر کا رول جو پلے کرتے ہیں. جو ووٹ دینے والا عام آدمی ہے وہ اس تک ایکسیس نہیں کر سکتا ہے جس کو وہ ووٹ پول کر رہا ہے. گیپ رہا ہے کمیونیکیشن. ایک عام ووٹر اپنا جو الیکٹڈ جو نمائندہ ہے اس تک بڑی ڈسکریمنیشن اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں تو الیکشن کے دنوں میں موسٹلی ابھی یہ الیکشن کا موسم ہے، سپوز 1 مہینے ہیں، اس میں جو بھی بندہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے وہ پبلک کے درمیان تو جاتا ہے، ووٹ لیتا ہے، پھر اس کے بعد غائب رہتا ہے 5 سال تک. خردبین میں بھی کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے. تو آپ کی کیا نئی جو چیز ہے، آپ اس درمیان میں جو مڈ مین ہے، جو ایک عام آدمی سے ووٹ اٹھا کے جو ووٹ لینے والے کو پول کرواتا ہے، وہ جو ووٹ پول کرنے والا ہے ووٹ پول کرنے والے کو نہیں جانتا ہے. میڈیٹر جو ہے، یہ میڈیٹر کی سیاست کو آپ ختم کریں گے سمر؟ ہم تو کر سکتے ہیں. اس میں جو ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے آپ خود ایک عام آدمی تک ایکسیس کریں، ایک عام آدمی آپ تک جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم جو ہے وہ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے جو ہے وہ ایک عوام کی جھونپڑی کے دروازے پہ اس سیاست کو لے کے آنا ہے. سیاست کو جو ہے وہ اتنا مشکل سمجھا ہوا ہے، سیاست کو جو ہے وہ ایک بلا سمجھا گیا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ ایک غریب کی بس کی بات نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. ہم نے حصہ لینا ہے اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر. جب تک ہم اس سسٹم کے اندر حصہ نہیں لیں گے، الٹرنیٹ جو ہے وہ ہم لیڈرشپ نہیں دے دیں گے، جو ہے وہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہترین آپشن ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اچھی کلیکشن، اچھی ہم قیادت کو ہم سامنے لے کے آ سکتے ہیں. سمر، بہت زبردست آپ کے خیالات ہیں، بہت زبردست آپ کے جذبات ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر باریوں کی سیاست کا بھی آپ کو پتہ ہے، ایک فریم بنا ہوا ہے. اس فریم کے اندر کچھ لوگ ہی نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. زید اور بکر جو بھی ہیں، ہم ان کے نام نہیں لے سکتے. تو اس صورتحال کے اندر آپ اپنے لیے کیا سپیس بنا سکیں گے؟ بالکل آپ کی بات بجائے ہے. ہم گلگت بلتستان کے ڈائنامکس میں بات کریں تو یہاں پہ پچھلے 40-50 سالوں سے جب ہم پولیٹیکل پروسیس کے اندر دیکھتے ہو تو یہاں پہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو مراد یافتہ طبقہ ہے یا جو انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ ہی مخصوص لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں. طبقاتی نظام ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پولیٹکس کے اندر ہے. جو بندہ سپوز ہم اسے امیر کہہ سکتے ہیں یا جو انفلوئنشل ہوتا ہے وہ ہی الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے عوام کے. اور یہ ایک آج کے دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک کیا کہتے ہیں، بزنس بنا ہوا ہے. صحیح. یہاں ایلیٹ کلاس کا بزنس کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. طبقاتی نظام کے اندر ایک بزنس ہے. بیسیکلی دنیا کے اندر جو جنگ ہے وہ امیر اور غریب کی جنگ ہے. اس میں جو ہے وہ امیر مراد یافتہ جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک اجارہ داری ہے پولیٹکس کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر. جب تک یہاں پہ اچھے جو ہے وہ قیادت نہیں آ جائے گی، جو پبلک ان کو سلیکٹ نہیں کرے گی، جو اچھا ویژن لے کے آتے ہیں، تب تک جو ہے وہ عوام کے مسائل حل ممکن نہیں ہے. اس سسٹم کے خلاف اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. عام پبلک کو بتانا ہے کہ آپ نے اس تبدیلی کے ذریعے سے، آپ اس انتخابات کے ذریعے سے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی قیادت کو سامنے لے کے آ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، اس سسٹم جو یہ طبقاتی جو نظام ہے یہاں پہ جو ایلیٹ کلاس آ رہی ہے اس کا جو ہے وہ ایک الٹرنیٹ وے مل جائے گا تاکہ پبلک کو اچھی سلیکشن میں آسانی ہوگی. اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سمر کہ عام جو آدمی ہے وہ سیاست کے ان ڈائنامکس سے بالکل بالا تر ہے، ان ڈائنامکس کو نہیں سمجھتا ہے. چونکہ ہمارا طبقہ پڑھا لکھا ہے لیکن ایک ہماری جو ایک لیول ہے طرز زندگی کا، ہمارے علاقے کا، معاشرے کا، ہم رشتہ داریوں میں بٹے ہیں، ہم قومیتوں کے اندر ہیں، ہم مسلکوں کے اندر ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ جیسے ایک پڑھے لکھے شخص کو، ایک پڑھے لکھے قوم کے بیٹے کو آپ صرف یہ سمجھا تو سکتے ہیں، کیا اس کھول سے اس قوم کو نکالنے کے لیے آپ نے کوئی پلان بھی بنایا ہے سمر؟
بالکل آپ کی بات بجا ہے. ہمارے گلگت بلتستان کے اندر جو عام ماسز کی پرسیپشن، اس پہ میں ایک اپنا آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا. لیکن گزشتہ دنوں ہم نے جو اپنے فارمز کی نومینیشن کروائی، اس کے بعد جو خبر سوشل میڈیا میں چلی، اس پہ جو فیڈ بیک آیا ہے عام ماسز کی طرف سے سوشل میڈیا کے اندر، تقریباً 80% لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ایک اچھی انیشیٹو ہے، اس کو ویلکم کیا ہے. لیکن 10 سے 20% جو لوگ تھے، انہوں نے مختلف اس قسم کے جو ریزرویشن ہے عام ماسز کے اندر، پبلک کے اندر، انہوں نے کہا کہ یار سیاست آپ گندی چیز ہے، اس میں جائیں گے آپ بدنام ہو جائیں گے. اس طرح جو ہے وہ ان کے اوپینینس یا ان کے وہ چیزیں آ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا عام اس کو انوالو نہیں کریں گے، اویئرنیس بہت ضروری ہے، پولیٹیکلی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. اس میں بدقسمتی سے جس طرح گلگت بلتستان جو ہے وہ پچھلے 73 سالوں سے یہاں کی محرومیاں ہیں، کانسٹیٹیوشنلی دیگر محرومیاں ہیں، بیسک رائٹس ہیں، اسی طرح پولیٹیکلی نظام بھی ہمیں نہیں ملا ہے گلگت بلتستان کو. صحیح. جس کی وجہ سے اویئرنیس کا فقدان ہے. ہمارے یہاں پہ آج تک ہمیں گراؤنڈ نہیں ملا جہاں پہ ہمارے جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں، پولیٹیکل ویژن رکھنے والے لوگ یہاں پہ کھیل کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عوام کو اویئرنیس دے دیں. اس میں عوام میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اویئرنیس کی کمی ہے. اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جا کے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے یہ ہم الیکشن، اسی وجہ سے ہم الیکشن میں آ گئے ہیں تاکہ ہم جا کے پبلک کو بتا دیں، ہم جا کے عوام کو یہ اویئرنیس دے دیں تاکہ جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، ایجوکیٹ کریں، کاؤنسلنگ کریں ہم جا کے. اس میں ایک نئے پڑھا لکھا آدمی جو ہے عوام کو ان کے حقوق بتائے کہ پولیٹکس کے اندر آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کو کیا دیا جاتا ہے، کیا نہیں دیا جاتا ہے. کمپیریزن کیا جا سکتا ہے ماضی کے دوران جو الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز آ گئے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے. ہم گلگت بلتستان کے مختلف حلقوں میں جاتے ہیں. ہمارے حلقے کی مثال لے لیں، ہم حلقے کے اندر جتنے بھی ہمارے ولیجز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں. روڈ ہو گیا، اس کے بعد ایجوکیشن کی ہے، ہیلتھ کی ہے، انفراسٹرکچر ہی ہے، بنیادی سہولیات وہاں پہ میسر نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا کام نہیں ہوا ہے ماضی کے اندر. دوسرا، جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ہم مختلف ڈائنامکس کھول کے اندر جو ہے وہ ہماری پبلک ہے، تو اس سے نکالنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، تمام قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کے ایک اچھی سوچ لے کے، ایک ویژن لے کے، مثبت جو ہے وہ اس کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اچھی قیادت کو سامنے لے کے آنا ہے تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ ڈور اسٹیپ پہ حل ہو سکیں. سمر، ہمارے ماسز کے اندر، ہمارے جنرل جو ہمارا جو پرسپشن ہے ہماری پبلک کے اندر، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اسپیشلی، چونکہ ہم مڈل کلاس اور لور کلاس کے ہمارے لوگ ہیں، وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، زیادہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، باشعور طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری سیاست اسمبلی سے سرکاری ادارے جو ہیں وہاں تک یہ محدود ہے، وہاں تک اپنے وسائل حاصل کرنے کے لیے، یعنی اسمبلی سے لے کے حکومتی اداروں تک وہاں تک ان کی پہنچ ہے. عام آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ آس لگا کے بیٹھتا ہے کہ جس کو میں نے ووٹ کیا ہے وہ میرے اور میرے بچے کے مسائل جو ہے وہ حل کرے گا. لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے تو جو سیاست ہماری ہے وہ اداروں کے اندر مفادات کی ایک جنگ کی حد تک ہے. مفادات کی جنگ جو اس کے ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں اس مفاداتی تولے کے لیے ایک وہ اس فریم کے اندر یہ سیاست ہے. عام آدمی کے لیے یعنی اس کے دور پہ لانا یہ بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. تو آپ اس دنگل کے اندر کیسے اس جنگ کو، کیسے اس سیاسی دنگل کو، یعنی عوام کی دہلیز جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہم سیاست کو ڈرائنگ روم سے لا کے ہم جھونپڑی تک، غریب کی جھونپڑی میں لے کے آئیں گے، تو وہاں تو آپ کے ساتھ بڑے جو ہیں مخالفین جو ہیں، آپ کے ساتھ بڑی مخالفت ہوگی. آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک جو ہے وہ پولیٹیکل اپنا سسٹم کے حوالے سے، مینس الیکٹ ہو کے اسمبلی تک پہنچنے کے دوران جو ان کی پوزیشن ہوتی ہے یا جو ان کے پاس پاورز ہوتے ہیں. ایک تو گلگت بلتستان کے اندر بدقسمتی سے جو پولیٹیکل سسٹم ہے، یہاں کا جو سیاسی نظام ہے یا پاورز ہیں، وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے، یہاں کے ریپرزنٹیٹیوز کو نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح وہاں جا کے ان چیزوں کو، یعنی ہماری سیاست بھی نابالغ ہے، یہی کہہ سکتے ہیں ہم عرف عام میں. یہ دیگر اس کی ہم کشمیر کی مثال لے لیں یا پاکستان کے اندر جو دیگر پروونسز کے اندر پولیٹکس ہیں اس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر پولیٹیکلی جو سسٹم ہے یہ بہت کمزور ہے. صحیح. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ سیاسی نظام بھی ہمیں اتنا نہیں، وہ مضبوط نہیں ملا. دوسرا اس حوالے سے ہماری اویئرنیس بھی نہیں ہو گئی، ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہو گیا پولیٹیکلی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اچھی لیڈرشپ، اچھی جو ہے وہ قیادت ابھی تک سامنے نہیں آ گئی. سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم گلگت بلتستان کی سیاست کو فریم کر کے دیکھتے ہیں، اس کا امیج بنا کے دیکھتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے، اس کو پورٹریٹ بنا کے دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پر بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. معاشرے کا جو پڑھا لکھا طبقہ، باشعور طبقہ،
اس وقت ہڈن بیٹھا ہوا ہے، وہ نعرے نہیں لگاتا ہے، مایوس بھی ہے، اور ہڈن ووٹ ہے اس کا، وہ دیتا ہے، مجبوری ہے اس کی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے نہ ہمیں ایک پختہ سیاست دینے میں کامیاب ہوئی ہے، پولیٹیکل نظام ہمیں دینے میں کامیاب ہوئی ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ نہ ہمارے وسائل کو ہمیں بہم پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہے، نہ ہمارے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ کا علاقہ جو ہے بڑا پوٹینشیل، آپ کے پاس بڑی چیزیں ہیں، قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے، اس کے اوپر قانون سازی ابھی تک نہیں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو یہ سمجھتے ہیں؟ اچھا، ڈیفینیٹلی لیڈرز کا جو کام ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کو، پوری قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ سیاست کے ڈائنامکس اس طرح ہے کہ یہاں پہ انتخابی سیاست ہوتی ہے. صحیح. ہر بندہ اپنے حلقے کی حد تک سوچتا ہے، جو بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے وہ ایک پولیٹیشین ہے، ایک لیڈر نہیں ہے. بیسیکلی لیڈر کا کام معاشرے میں اس کو، سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہے. آپ لیڈر صرف پولیٹکس کے اندر نہیں ہوتا ہے، کسی بھی شعبے کے اندر زندگی کے، چاہے آپ میڈیا صحافت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شعبے کے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ وہاں پہ لیڈ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ لے کے جاتے ہیں، آپ پبلک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو وہ آپ لیڈر کہلاتے ہیں. بیسیکلی لیڈر کا کام اس کو گائیڈ لائن دینا، ان کو صحیح ٹریک پہ لے کے جانا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہم صرف حلقے کی سیاست کرتے ہیں، انتخابی سیاست کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسٹرگل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے اپنی بساط کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق ہم نے کوشش کرنا ہے اویئرنیس دینے کے حوالے سے لوگوں کو اپنا آئیڈیاز، اوپینین، جیسا کہ آپ نے کہا ہمارے پاس نیچر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے ہمیں نوازا ہے. یہاں پہ منرلس، یہاں کے ٹورزم ہے، یہاں کی کلچر، یہاں کی تمام چیزیں، جو بھی ریسورسز ہمارے پاس ہے ان کا ہم دانشمندانہ استعمال کر کے اچھی پالیسی بنا کے جنرل پرسپشن کے اندر یہ سوال آتا ہے، اگر ہماری لیڈرشپ ہوتی، ہماری پولیٹکس کے اندر جان ہوتی، ہمارے پولیٹکس جو ہیں وہ قوم کے لیے کچھ دیتے، بالکل، تو یہ پانی آپ کا جو جا رہا ہے، کم از کم آپ دیکھیں، آپ بجلی پیدا کرتے، آپ بجلی پیدا کر کے نہ صرف ہماری ضرورت پوری کرتے بلکہ اس بجلی کو آپ سیل آؤٹ بھی کرتے، دوسرے صوبوں کو بیچتے. دیکھیں نا، پانی جیسی نعمت آپ کے پاس ہے، تو ایک پڑھا لکھا باشعور آدمی کا مایوس ہونا فطری بات ہے نا سمر. بالکل. اس میں جیسا کہ آپ نے کہا پانی کے حوالے سے ابھی تک کوئی وہ چیزیں نہیں ہے. اس پہ واقعی میں گلگت بلتستان کے اندر لاسٹ ٹائم انٹرنیشنل ایک کمپنی نے رپورٹ دیا ہے کہ 46,000 میگا واٹ یہاں سے بجلی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. 46,000. لیکن یہاں پہ انویسٹر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے ابھی تک واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے کوئی گلگت بلتستان کی پالیسی نہیں ہے. اسی طرح دیگر پالیسیز نہیں بنی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن تو خیر بات کا سٹیپ ہے. سب سے پہلے اس پہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ٹورزم کی مثال لیں. ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکتے. جتنے بھی ہمارے پاس نیچر ریسورسز ہے ان سے ہم فائدہ لے کے ہماری اچھی قیادت ڈیفینیٹلی اس اسمبلی کے اندر جائے گی. اچھے لوگ جائیں گے جو اچھا ویژن رکھتے ہیں, جن کا اچھا ایکسپوجر ہو, وہ جا کے اچھی قانون سازی کریں گے تو اس کی ثمرات جو ہے وہ عام ماسس تک پہنچ جائیں گے. عوام کے جو مسائل ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ ہی حل ہو جائیں گے. سمر, ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا ہماری قانون ساز اسمبلی یا گلگت بلتستان اسمبلی, ابھی گلگت بلتستان اسمبلی ہے, قانون ساز نہیں ہے, یہ کوئی قانون سازی کرتی ہے, اس کے اوپر منوان عمل درآمد ہوتا ہے؟ اس حوالے سے جیسا کہ لیجسلیشن پچھلے جو ہے وہ اس کا نام جو ہے گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی تھی. اب اس کو اس قانون ساز اسمبلی کو اس کو ختم کر کے گلگت بلتستان اسمبلی رکھا ہے. صوبائی. اچھا, ہم سابقہ دور حکومت کی بات کریں مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ میں, کیونکہ ایسا میڈیا پرسن ہم وہاں پہ اس کے اسمبلی کی کوریج کے لیے ہم جاتے رہے. وہاں پہ جو ہے وہ اسمبلی نے پچھلے اسمبلی نے تقریباً 200 جو ہے وہ قراردادیں پاس کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمارے اس کے اندر سسٹم کے اندر ہمارے ملک کے اندر اس طریقے کا ہے کہ جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں, لیجسلیشن ہوتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے عمل درآمد کرانے کا, اس اسمبلی کے پاس اختیار نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, اس میں ریاست کے جو پلرز ہیں ان کا ہر ایک اپنا اپنا رول ہے. جس طرح میڈیا ایک چوتھا پلر ہے, اس کے اپنا رول ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی قرارداد آپ پاس کرتے ہیں نا, لیجسلیٹر ہے, پارلیمنٹیرینس ہیں, ان کا کام قانون سازی کرنا ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اپنا ایڈمنسٹریشن کا ہے. ٹھیک ہے, تو اسمبلی قرارداد پاس کرتی ہے تو ایڈمنسٹریشن یہاں آ کے رک جاتا ہے یہ معاملہ. ہاں, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتی ہے, تو یہ ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ غلطی ہے. اس پہ پوچھنا کس سے ہے ایڈمنسٹریشن؟ ہاں بالکل, جو ہمارے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ جو ہے وہ ان کو بلا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ چیزیں ان کا ہے, اچھی قیادت ہوگی, اچھا جو ایگزیکٹیوز ہوں گے تو وہ جا کے ڈیفینیٹلی اس کے جو
अपना ब्यूरोक्रेसी है डेफिनेटली वो उसके अंडर में ही है। कल कल आप असम्बली में जाते हैं, कोई करारदाद आप पास करते हैं अपने हलके के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो वो करारदाद जो है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है, तो समर अब्बास कज़ाफ़ी का रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल, बेसिकली हमने इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो अपना हिस्सा लेने का मकसद भी ये है ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, यहाँ के जितने रिसोर्सेज हो गया, इसके बाद जॉब्स के हवाले से, यूथ के उसके हवाले से, दीगर जितने भी शोबे हैं, उन सब के जो इश्यूज़ हैं उन पे सबसे पहले कानून साजी करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। इस पे लेजिस्लेशन होगा तो डेफिनेटली जाके उससे जो है वो आम उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाके फिर पब्लिक को फ़ायदा होगा। जब कानून साजी नहीं होगी, उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनेगी तो कोई काम नहीं हो सकता है। कानून साजी होगी, आप पास भी करेंगे, बिल्कुल, अमल दरामद नहीं होता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अपने जो पावर्स हैं उनको हम यूटिलाइज़ करके, उसका एक्सरसाइज करके हम जो है वो अपने इलाके के इशूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, उसके उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा सकता है। सही। अच्छा समर अब्बास कज़ाफ़ी, चूँकि हम आपका ज़्यादा वक्त जो है उसमें नहीं लेंगे, हल्के के मसाइल की तरफ भी हम आते हैं। बिल्कुल। समर अब्बास, क्या समझते हैं हल्के में, आपके हल्का नंबर 3 में, मेरे ख्याल में ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है, रकबे के हवाले से भी, पॉपुलेशन के हवाले से भी। अच्छा, इसमें तो आप क्या समझते हैं कि हल्का नंबर 3 गिलगित के जो मसाइल हैं वो अहम मसाइल कौन से हैं? अच्छा, हल्के के मसाइल के हवाले से ये कि हल्का 3 जो है वो डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान का मेन उसके अंदर अपने 24 हल्कों में सबसे अहम हल्का है, क्योंकि यहाँ पे गिलगित मनी गिलगित हम इसे कह सकते हैं। गिलगित से पूरे हल्के से सीपे का रूट पूरे 7 जो अजला है, 7-10 गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला के लोग यहाँ पे आबाद हैं। यहाँ पे बड़ी डाइवर्सिटी है, बड़ा पोटेंशल है। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे बड़ा मसला है वो एक, क्योंकि स्काटर एरिया है, फैला हुआ है रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन वाइज, तो इस पे इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि फौरी तौर पे हल्के को जो है वो 2 हल्कों में तकसीम हो जाए। सबसे पहली कोशिश आपकी ये होगी इस पे जो है वो, ताकि बड़ा है हल्का के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। वो जो फ़ंड आता है, डीपी आती है कि मैं उसके लिए मेंबर के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उससे इस्तेफ़ादा करेंगे। और दूसरा यहाँ पे ये भी हमारी कोशिश होगी कि इस हल्के को जो है वो हम एक ज़िले के उसको जो है वो दर्जे पे हम लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ की आबादी और ये जो रकबे के लिहाज से फैला हुआ इलाका है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ के अंदर फिर हल्का वाइज हम जाते हैं अंदर, हल्के के पब्लिक के जो इशूज़ हैं, हल्के के अंदर टूरिज़म के हवाले से बड़ा पोटेंशियल है। जिस तरह हराम कुटवाल लेक हो गया, अपना जुटियार लेक है, खलतारू वैली है, मरूक वैली है, फिर उसके बाद बगरोड के अंदर हम आते हैं। बगरोड के अंदर जो है वो अपना गरगो है, फिर उसके बाद अपना शमूगढ़ के ऊपर जो नाला है वहाँ पे बड़ी खूबसूरती है। फिर उसके बाद इधर ओशकिंदास जलालाबाद के रिवर व्यू साइड पे ऊपर माउंटेन एरिया से, वहाँ पे बड़ा टूरिज़म के हवाले से बड़े पिकनिक स्पॉट्स को डिस्कवर किया जा सकता है। हाइकिंग ट्रैकिंग के हवाले से बड़े बेस्ट प्लेसेस हैं। फिर दनियोर के अंदर हम आ जाते हैं तो लबे दरिया जो है वो इसका अच्छा सा ट्रैक बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद पहाड़ी जो अपना है माउंटेन साइड्स पे, उस पे भी एक अच्छे से ट्रैक्स बना के टूरिज़्म को बड़ा प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पे आगे मनोगा का एरिया आगे हम दनियोर के अंदर मनोगा नाला हम अपने मीडिया टीम के साथ विजिट कर चुके हैं, वहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है, बहुत खूबसूरत जगह है। फिर उसके बाद आगे अपना सुल्तानाबाद है, रहीमाबाद है, जूतल है, गुरु जुगलोर तक ओवरऑल इस हल्के के अंदर टूरिज़्म के हवाले से बड़ा पोटेंशियल, इसको प्रमोट करके जो है वो इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी को जिस तरह दुनिया के अंदर तकरीबन 75 ममालिक जो है वो टूरिज़्म से, उनका जो आमदन है टूरिज़्म से, इसी तरह हमारे यहाँ पे भी हम अपने टूरिज़्म को प्रमोट करके, होटल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके जो है वो हम डोर स्टेप पे जो गरीब इलाके हैं उनके इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। सही बात। तो हम ये सियासत के शोबे को चूँकि आपने छेड़ा है, और हल्का 3 इस हवाले से बड़ा रिच भी है, आपने खुद गिनवाए हैं ये चीज़ें, हमारे पास पहाड़ भी हैं, नेचुरल सोर्सेज में, टूरिज़्म के हवाले से खूबसूरत वैलीज, पानी भी हैं, वैलीज भी हैं। तो कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है, फ्यूचर में प्लानिंग कैसी की जा सकती है इनसे फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि आम आदमी को रोज़गार भी मिले, आपके पास ये जो आपके सोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा भी लिया जा सके, इन्हीं को दिया जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि एक हम आवाम जो हैं कानून साजी कैसी की जा सकती है, इस सोर्स से कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है इन रिसोर्सेज से? इसमें जैसा कि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ के हवाले से बात करूं कि जो हमारी जो तरजीहात होंगी, इसमें सबसे पहले डेफिनेटली अमन ज़रूरी है, किसी भी इलाके के अंदर अमन व अमान होना चाहिए। दूसरा, फिर हमारी हम आहंगी होनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, जितनी भी क्रॉस कम्युनिटी से हम जिस इलाके में बसते हैं, हल्के में बसते हैं, हमें एक दूसरे के गमी खुशी में जो है वो शिरकत करने की ज़रूरत है। इससे जो है वो हारमोनी का जो फ़िज़ा है वो कायम रहेगा, उसको कायम रखना ज़रूरी है तरक्की के लिए। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे इस वक्त हम यूथ की हम बात करते हैं, यूथ का भी तकरीबन
60% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، نوجوان طبقہ ہے، اس کو ہم نے اسکلفل بنانا ہے، ان کو ہم نے اپرچونیٹیز دینا ہے، ان کو اسکلفل بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرپرینور کا جو بیسکلی ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کے سیٹ اپس ہیں ان کو ہم اسٹیبلش کریں، ان کے لیے گورنمنٹ حکومتی سطح پہ سرکاری جابس کا جو کنسیپٹ ہے اس سے نکال کے اس نوجوان کو بالکل یہ ابھی آنے والا فیوچر جو ہے وہ جابس کا سرکاری جابس کا نہیں ہے، ہم نے ابھی انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے۔ اکانومی جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ ہماری ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جب تک ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس طرح یوتھ کو جو ہے وہ ہم نے انگیج کرنا ہے مختلف انٹرپرینور کے اندر، روزگار کے مواقع فراہم کر کے ان کو سافٹ لوننگ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہماری اسٹوڈنٹس کی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے اسکالرشپس کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل لائبریریز کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے فیوچر میں ہم یہ جا رہے ہیں۔ ایک گلگت بلتستان کے اندر جو اس وقت میجر ایشو ہے وہ نیٹ کا ہے، مینس ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کورونا پینڈیمک جب سے آیا ہے اس وقت جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن سفر ہو رہا ہے، جاب جو آن لائن فری لانسنگ کرتے ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ تو یہاں پہ نیٹ کی سسٹم کو بہتر بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پہ فردر پہلی فرصت میں آپ کام کریں گے، آپ کو اگر انشاءاللہ اللہ موقع دیتا ہے اپنا فری لانسنگ کے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا جو پروگرام ہے گلگت بلتستان کے ہمارے حلقے کے اندر ہر گاؤں کے اندر ہم ڈیجیٹل لائبریریز قائم کریں گے، جہاں پہ جو ہے وہ اچھا نیٹ ہوگا، وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری یوتھ جو ہے وہ اس سے فیسلٹیٹ ہوگی۔ اچھا، یہ لائبریری کا جو کنسیپٹ ہے یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ قصے پارینہ بن گیا ہے لائبریری جو ہے آپ کی۔ حالانکہ لائبریری ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے لائبریری جو ہے وہ ایک آدھی جان ہے اس کی۔ بہت لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ، چونکہ لائبریری آپ کے پاس علم، ہاں آپ کا علم ایک سمندر ہوتا ہے۔ اب ڈیجیٹل لائبریری اگر آئے گی تو یہ تو اس سے سونے پہ سہاگا نہیں، اس میں جو ہم نے دیکھا اس وقت ٹرینڈز ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، اس وقت جو پڑھنے کا رجحان ہے وہ تقریباً چینج ہو گیا۔ لوگ کتابیں پڑھنے کے بجائے اب اسمارٹ فون آیا ہے، اپنا ٹیبلٹ کی شکل میں دیگر جو فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، اس کے ذریعے سے آپ ڈور اسٹیپ پہ لے سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آج کے دور میں ایک بندہ کتاب لے کے پڑھنا جو ہے وہ اس میں اگرچہ ختم تو نہیں ہو گیا لیکن کسی حد تک کمی آ گئی ہے۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی اب ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے، نئی جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا ہے، نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وقت کے حساب سے کرنا ہے۔ اس کے لیے ڈیجیٹل لائبریری کا کنسیپٹ یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گلگت بلتستان ہمارے حلقے کے اندر ہر گاؤں کے اندر ڈیجیٹل لائبریریز ہوں گی، جہاں پہ جو ہے وہ ان کو بہتر نیٹ کی فیسلٹیز دی جائیں گی، وہاں بیٹھ کے ہمارے اسٹوڈنٹس آن لائن جو ہے وہ اسٹڈیز کریں گے۔ اس میں ایک اور چیز اگر میں ڈیجیٹل لائبریری سے مراد آپ کا اسمارٹ فون ہی ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر ساری چیزیں، لائبریری بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس آپ کا کالج کا، بالکل یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک بچہ جو ہے ہمارا ایک اسمارٹ فون کے ذریعے سے اپنے اسٹڈیز کو کووڈ-19 کے دوران جیسے ہم سفر ہو گئے، آپ کے پاس نیٹ کا صحیح سفر ہو گیا، ایون میڈیا کے اندر ہمارے لوگ سفر ہو گئے۔ اس میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، مصر کے اندر اس وقت جو ہے وہ اسلامک جو سینٹرز ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں ٹیبلٹس کے ذریعے سے ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسی حساب سے ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اس میں ایک جو میرا خیال ہے یا میں یہ سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم فری وائی فائی کی جو ہے وہ فیسلٹی دنیا میں سابق وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے، نہیں یہ اس پہ سمپل سا فارمولہ ہے، اس پہ اگر ہم کام کریں حکومتی سطح پہ تو انشاءاللہ یہاں پہ فری وائی فائی کی جو فیسلٹیز ہیں ہم پورے گلگت بلتستان کے ہم عوام کو دے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا تاکہ ڈیفینیٹلی آج کے دور میں انٹرنیٹ جو ہے وہ ضرورت ہے ہر انسان کی، وہ یہ لگژری اس کے اندر نہیں آتا ہے، یہ بیسک نیسیسٹیز کے اندر آتا ہے۔ صحیح بات ہے، جیسا کہ موبائل کی آپ ایگزامپل لے لیں، موبائل جو ہے وہ ہماری زندگی کا ریموٹ کنٹرول ہے، اگر موبائل ہم سے کھو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ادھوری ہے۔ اسی طرح ہم نے ہمارا یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فری وائی فائی کم سے کم ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر دے دیں ہمارے پبلک کے لیے، تاکہ وہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس میں ایک اور چیز جیسا کہ پریورٹیز کے حوالے سے وومن کے ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر 52% پاپولیشن جو ہے وہ خواتین کی ہے۔ خواتین کو بھی ہم نے نظر انداز کیا، ہم نے خواتین کو بھی آگے لے کے آنا ہے، خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر، خواتین کو اسکلفل بنانے کے لیے، خواتین کی تربیت کے حوالے سے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک کارآمد ڈیفینیٹلی ایک پڑھی لکھی ماں ہوتی ہے وہ ایک پڑھی لکھی قوم دیتی ہے، کلیدی کردار ہے اس کا بہت بڑا تربیت میں جو ماں کی گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ تو ہم نے اپنے آنے والی نسل کو مستقل کو اس کی اچھی تربیت کے لیے بھی ہماری ماؤں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک کنسیپٹ یہ ہے، جس طرح یہ اسرائیل کے اندر ہے، اسرائیل کی اسٹیٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہاں کے بچے گئے بھی ہیں نا، اصل میں ہم بیسیکلی گئے تھے جارڈن میں کسی کانفرنس میں، وہاں بیسیکلی یہ ٹچ ہے اپنا ڈیتھ سی ہے بٹوین جارڈن اور اسرائیل کا، وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، وہ اپنا ٹریٹریز یا جو باؤنڈریز ہے وہاں پہ جو ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے، اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنس بچوں کو دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے وہاں کی ریاست، وہ کہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے سب سے اہم بچے ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ بچوں کے اوپر جس طرح ایک بچہ
جب پیدا ہوتا ہے، ایون جب ماں کے ہم اس میں پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو اسی وقت سے وہ بچوں پہ تربیت پہ کام کرتے ہیں. اس ماں کو جو ہے وہ میتھ جو ہے وہ سکھاتے ہیں، اس ماں کو اچھی خوراک دیتے ہیں تاکہ جو بچہ مارکیٹ میں آ جائے گا، جو معاشرے کے اندر آ جائے گا، وہ ایک کارآمد شہری بنے گا. پھر اس کے بعد جب بچہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو اسی حساب سے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، برینڈ کے اوپر. اسرائیل کے جو بچے ہیں یا اسرائیل کے یوتھ ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ کے پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہے. ان کا ایک جو کنسیپٹ ہے وہ گریٹر یہودا کا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے سپیریئر قوم ہیں اور ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہے. اسی طرح میری بھی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے اوپر کام کریں، کیونکہ یہ بچے ہمارے مستقبل ماں اور بچے کے اوپر کام کریں. ماں اور بچے کے اوپر اچھی ماں ہوگی تو اچھا بچہ پیدا ہوگا. لاسٹ ٹائم عمران خان آ گئے تھے، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے 45% جو بچے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اچھی خوراک نہیں ملتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کی فیڈنگ صحیح نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پھر مینٹلی وہ کمزور ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ معاشرے ٹھیک ہے سمجھ. اب نوجوانوں کے لیے بھی آپ کا معاملہ آ گیا اور بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، تو یہ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں بالکل ان کے لیے بھی آپ کے انتخابی ترجیحات میں کچھ ہیں بزرگوں کے لیے؟ ہمارے بزرگ جو ہیں جب عمر کی ایک حد ہم بھی کراس کریں گے، جب 50-60 سال میں ہم آئیں گے تو اس وقت کوئی کام کاج نہیں ہوگا. تو دنیا جو ہے اس وقت اپنے بزرگوں کو شیلٹر دے رہی ہے، بزرگوں کے لیے وہ ماحول دے رہی ہے کہ اس میں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے پاس تو ان کو چلنے کے لیے ٹریک بھی نہیں ہے. بدقسمتی ہے ہماری. دنیا سے ہم کمپیریزن کرواتے ہیں اپنا سینئر سٹیزنز کے حوالے سے یا جو بزرگ شہری ہے اس حوالے سے. دنیا کے سچویشن اور ہمارے یہاں پہ گلگت بلتستان کی وہ ڈیفرنٹ ہے. گلگت بلتستان کے اندر ہمارے کلچر، ہماری روایات، ہماری ٹریڈیشن، ہماری جو ڈائیورسٹی ہے، ہماری ہاسپٹیلٹی ہے، یہ بہت ہی ایک رچ ہے. یہاں پہ جو ہمارے فور فادرز ہوتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہوتے ہیں، گھر کے اندر بزرگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کو سنبھالا جاتا ہے. لیکن اس حوالے سے لاسٹ ٹائم ایک NGO نے گلگت بلتستان کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ ایک سیشن رکھا تھا جس میں لیجسلیشن کے حوالے سے مینس اولڈ ایج ہاؤسز کا کنسیپٹ. اس طرح ڈیفینیٹلی انسان آج ہم جوان ہیں تو کل ہم ٹھیک ہے. اولڈ ایج کا جو تھا یہ تو پاکستان میں بھی ہے کنسیپٹ ہے. انشاءاللہ زندگی رہے اس کے اوپر نئی چیزیں آئیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلیں گی. سمر آپ اپنے انتخابی منشور کو ذرا کیٹیگوریکلی 2-4 جو جز ہیں وہ ذرا میں چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین کو جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ڈیفینیٹلی بیسیکلی انسان کو تو اپنے حلقے کے تک نہیں سننا چاہیے. آپ کا جو ڈائیورسٹی ہے ہمیشہ اپنا گلوبل جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس میں جیسا کہ یونیک کیا ہے دیگر لوگوں سے آپ کا جو منشور ہے وہ یونیک کیا ہے؟ ایک تو آپ کی پارٹی عوامی لیگ سے، چونکہ اس کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان عوامی لیگ کے، تو آپ ذاتی طور پہ چونکہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، پڑھے لکھے، آپ نے MPhil کیا ہوا ہے ایک سبجیکٹ کے اندر، آپ نے جرنلزم کے اندر ایک اپنا آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ نے ہمارے لوگوں کے مسائل وسائل سے آپ آگاہ ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4-5 چیزیں جو اہم ترین ہیں وہ ہمارے ناظرین تک آپ اس میں جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلا امن بہت ضروری ہے. جب تک امن نہیں ہوگا ہمارا علاقہ ترقی نہیں کر سکتا اور امن ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپس میں ہارمنی، اتحاد، اتفاق بھی بہت ضروری ہے. میں چاہ رہا ہوں عام آدمی تک آپ جو ہیں، آپ کی ایکسس جو ہے اس حوالے سے بھی آپ کے اس کو ذرا ڈیٹیل میں مجھے بتائیں. جو اس میں ہمارا تھیم یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مینس کوئی بھی ڈیسیجن ہوگا، کوئی بھی جس طرح ہم نے کہا کہ گراس روٹ لیول پہ ایک مڈل مین ہوتا ہے جو اپنا عام طبقہ ہوتا ہے، میڈیٹر جو ہوتا ہے، اس تک ہماری رسائی ہوگی، پبلک کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوگی وقتاً فوقتاً. اس میں جو میرا جو ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح ہم ماضی کے ایگزامپل لے لیں کہ ایک ADP جو آتی ہے کہ MNA کی جو بھی ممبر ہوتا ہے حلقے کے اندر سے، اس کو جو بجٹ ملتا ہے سالانہ وہ کیا کرتا ہے، ایک جگہ میں خرچ کرتا ہے. میرا جو ہے وہ مینیفیسٹو یہ ہے کہ میں میرے حلقے کے اندر جتنے ایریاز ہیں، جتنے گاؤں ہیں، وہاں کی پاپولیشن کے حساب سے جتنا بجٹ آئے گا وہ اسی حساب سے تقسیم ہو جائے گا. پبلک پارٹیسپیشن سے، عوام کی شرکت سے عوام کو اس چیز میں شامل اس میں بیلنس رکھیں گے. ہر گاؤں کو جو اس کی آبادی ہے، پاپولیشن کے حساب سے جو بجٹ آئے گا وہ تقسیم ہو جائے گا تاکہ کسی گاؤں کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. صحیح بات ہے. باقی اپنا ڈیفینیٹلی جو بیسک اپنا ایجوکیشن کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تعلیم ہم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. مینس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہمارے معاشرے کے اندر جو طبقاتی نظام تعلیم، ایک چیز میں آپ کے ساتھ میں اعتراض کروں گا اس بات کو کہ آپ دیکھیں ہماری حکومتیں جو ہیں انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوتی ہیں، سرکاری سکول ہمارے ہیں، ایجوکیشن جو ہے وہاں پر اس لیول کا ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے آپ میں سرکاری سکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے بالکل جیسا کہ یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. کسی بھی قوم کو بنانا ہو یا بگاڑنا ہو تو وہاں کا نظام تعلیم ہوتا ہے. آپ اچھی تعلیم کے ذریعے سے تبدیل لے کے آ سکتے ہیں. تعلیم ایک روشنی ہے. اس میں ہم ڈیفینیٹلی ہم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو اپوز نہیں کریں گے. ہم یہ کریں گے کہ وہاں جو گورنمنٹ سسٹم ہے، گورنمنٹ سکول ہیں، ان کو ہم اس لیول پہ ہم لے کے جائیں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ ایڈمیشن کے لیے ترسیں گے. اس پہ اس طریقے سے بھی سسٹم بنایا جا سکتا ہے کہ جس طرح امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو،
ایک سسٹم ہمارا طبقاتی، ویسے اس پہ گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اپنا یکساں نصاب تعلیم، اور تقریباً تمام اس کے لیے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ تمام جو میڈیمس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سارے ایک اس پہ شفٹ ہو جائیں گے، ایک سٹریم لائن پہ آ جائیں گے، ایک سٹریم لائن پورے ملک کے اندر قاعدہ کلاس سے لے کے ایم فل پی ڈی تک ایک ہی ہوگا، کیٹیگریز کے اندر آئیں گے۔ گورنمنٹ کے اندر جو اپنا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ عام پبلک کو آسانی ہوگی تعلیم حاصل کرنے میں۔ اسی طرح ہیلتھ کا سیکٹر ہے، وہ بھی اہم ہے، جو بنیادی ضروریات زندگی ہے ان کو فراہم کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا کام یہ ہے کہ عوام کے ساتھ انٹریکشن میں رہے، عوام کے مسائل کو حل کرے۔ اس عام حوالے سے آدمی ہماری تک اس کی انٹریکشن ہونی چاہیے۔ بالکل، آپ جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ہی مرنا پبلک سے جینا جو ہے مراد یہ وہ ایک گروپ ہوتا ہے مخصوص، یعنی ایک گروپ ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس کا، ایک ایلیٹ کلاس کا گروپ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کو یرغمال بنا کے رکھتا ہے۔ جو بھی جو کینڈیڈیٹ کہیں، اس کو امیدوار کہیں، جو بھی نمائندہ کہیں، جو بھی جیت جاتا ہے تو اس کے سرکل میں وہ کینڈیڈیٹ وہ جو نمائندہ ہے وہ انہی کے سرکل میں ہوتا ہے، اور وہ لوگ اسی کے سرکل میں ہوتے ہیں، تو عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کو ایکسس کرنے سے وہ رہ جاتا ہے بیچارہ۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایسا عام آدمی آپ تک کیسے ایکسس کرے گا یار؟ بالکل ایک ایسا میکنزم آج کل ڈیفینیٹلی چیزیں چینج ہو گئی ہے، آج کل موبائل کے ذریعے سے، اس کے بعد مختلف جو ہے وہ آن لائن سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے ایک آپ سیل بنا کے آپ اپنی چیزیں، پبلک کے ایشوز ہوتے ہیں، کمپلین سیل بنا کے مختلف کمیٹیز بھی تو اس تک ایکسس کرنے نہیں دیتی ہے نا۔ نہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے کسی بھی حلقے کا، کسی بھی علاقے کا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مینس ٹائم ٹو ٹائم وزٹ کرے اپنے مختلف ویلیز، یہ اچھی بات ہے۔ جتنے بھی سپوز ہمارے حلقے کے اندر تقریباً 50 ویلیز ہیں، محلہ وائز وزٹ کرے، وہ علاقے وائز وزٹ کرے، 15 دنوں میں جو ہے وہ آپ وزٹ کریں۔ اگر ہم پریولیجز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایک الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے حلقے سے، اس کو ٹھیک ٹھاک مراد پریولیجز مل جاتے ہیں، تو اس کا کام ہے کہ وہ جا کے اپنے حلقے کے اندر، وہ تو اس کا رائٹ ہے، ویلیز اس کا رائٹ ہے، وہاں جا کے گورنمنٹ سے وہ لے سکتا ہے۔ سوال جہاں صرف یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے اس کی ایکسس نہیں ہوتی ہے اس نمائندے تک۔ میری مراد ہے وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی، وہ ریڑھا چلانے والا، ٹھیک ہے، وہ اس اپنے نمائندے تک ایکسس نہیں کر سکتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ سہم جاتا ہے، اس کو ایکسس ہونے نہیں دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آپ یہ نئی چیز کیا کریں گے کہ وہ غریب آدمی جو ہے آپ تک ڈائریکٹ، یا آپ اس کو ایکسس کریں گے یا وہ آپ تک ایکسس کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے؟ میرا سوال یہ ہے۔ تو سسٹم میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ایسا کوئی میکنزم، ایسا کوئی کوآرڈینیشن، کوئی ایسا نیٹ ورک بنائے، کوئی سیل بنائے جس کے ذریعے سے عام پبلک آپ تک ایکسس کر سکے، اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، مختلف سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ سے ایکسس لے سکتے ہیں، اپنے مسائل کو بتا سکے، وہ آپ کو درج کر سکتا ہے۔ باقی جو اس میں اصل جو چیز رول بنتا ہے وہ آپ کے ریپرزنٹیٹیو کا بنتا ہے، جو بھی حلقے سے منتخب ہوتا ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے پبلک کے درمیان جانا چاہیے، اپنے ویلیز کے اندر وزٹ کرے، وہاں کے ایشوز کے، پبلک کے ایشوز کو دیکھے، معاملات کو دیکھے، اور کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو پبلک پارٹیسپیشن ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپینین، ان کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اوپر سے چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سب اچھا ہے کہ رپورٹ آتی ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے پبلک کے ساتھ، ہمارا مرنا جینا عوام کے ساتھ ہی ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست سمر عباس قذافی۔ تو تقریباً ہم پروگرام کے اینڈ میں ہیں سمر عباس قذافی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری عوام کو، ہمارے اپنے حلقے کے عوام کو آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو کیا پیغام ہوگا؟ بالکل، یہ پیغام کے حوالے سے میرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک الیکشن کا جو موسم ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے عوام کے پاس، آپ کی جو ووٹ کی طاقت ہے، آپ کے پاس جو ووٹ کی پاور ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، ایک اچھی قیادت کو آپ سامنے لے کے آ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی پارٹیوں سے ہٹ کے، ہاں، اس میں تعصبات کے جو ہم جو ہر چیز کو، ہمارے بدقسمتی یہ ہے گلگت بلتستان کے اندر ہم ہر چیز کو فوری طور پہ تعصبات کے اس کے کھول کے اندر ہم اس کو پیرامیٹرز کے اندر بند کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تعصبات، یہ ایک لعنت ہے، تعصبات سے نکل کے میرٹ پہ جو ہے وہ اچھی قیادت کو آپ سامنے لے کے آ جائیں، جو آپ کے ایشوز کو سمجھ سکتے ہوں۔ آپ نے ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کے آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے آپ نے جو ہے الیکشنز میں حصہ لینا ہے۔ بیسیکلی یہ الیکشن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں اپنے ووٹ کے لیے ہر قسم کے کارڈز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پبلک نے، میں اور آپ نے جو ہے وہ عوام کے درمیان رہنا ہے۔ اس کے لیے پبلک کو میرا میسیج یہ ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے تعلقات کو خراب نہیں کریں۔ یہ جو سیاستدان ہیں ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر 5 سال تک ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس نظر نہیں آئیں گے۔ عوام نے ہمیشہ اپنا انٹریکشن میں اسی علاقے میں رہنا ہے، تو لہٰذا عوام کیا کرے کہ آپ نے ووٹ، بے شک آپ کی ضمیر کی آواز سے آپ ووٹ دے دیں، سوچ سمجھ کے دے دیں،
اچھی قیادت کا انتخاب کرے تاکہ آپ کے مسائل آپ کے اس پہ حل سکے. باقی جو ہے وہ عوام کے لیے اور یوتھ کے لیے میرا میسیج یہ ہوگا کہ زندگی کے اندر کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے, اچھی سوچ ضروری ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ دے دیں. جس طرح درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. انسانیت دنیا کے اندر سب سے اہم چیز ہے. ہمیں کوشش کر کے اوورآل انسانیت کو فائدہ دینا ہے. مجھ سے جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے, آپ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے وسیلہ فراہم کریں, ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ سمر عباس قذافی, امیدوار حلقہ نمبر 3 پاکستان عوامی لیگ کے پلیٹ فارم سے. بہت بہت ہماری شکریہ. دعائیں یونس آپ کے صاحب, ساتھ ہیں, انشاءاللہ. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. بہت بیسٹ آف شکریہ. لک, اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت ناظرین, شکریہ. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہمارے ساتھ سمر عباس قذافی موجود تھے, ان کے خیالات جو ہیں وہ آپ نے سنے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی یونس علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.